نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو یقیناً قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، ستار و غفار ہے، اور اس کا اعلان مطلق ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ ہاں، دعا کے آداب علماء نے بیان فرمائے ہیں، جس طرح صاحب جلالین نے 10 آداب دعا کے بیان فرمائے ہیں ایک حدیث پاک کے تحت، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلب غافل کی دعا کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، قبول نہیں فرماتا۔ قلب غافل جو بے توجہی اور لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، تو دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ پورے تیقن اور یقین کامل سے مانگی جائے کہ یقین میرا رب سمیع و بصیر ہے اور مجیب الدعوات ہے۔ میں جو دعا عرض کر رہا ہوں میرا رب اس کو رد نہیں فرمائے گا، اپنی مہربانی، عنایت اور فضل کے ساتھ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو خصوصی طور پر قبولیت دعا کا حق رکھتے ہیں، جس طرح بیت اللہ شریف زاد اللہ شرفہا، اس کی زیارت جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، نصیب ہو، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی دعا مانگتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور عبادت سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے یہ عنایت ہے، میرے ماں باپ ہیں اور ان کی زیارت کرنا یقیناً عبادت خداوندی ہے، رضائے خداوندی کا سبب ہے، تو اس ذوق اور محبت سے دیکھ کر جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح تالی القرآن کے لیے بھی ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ذکر اللہ کر کے دعا مانگنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا مانگنا، جس طرح مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا اور پھر مسجد سے جانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کو بتایا اور سکھایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کی قبولیت کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو نماز پڑھنے کے بعد فحمد اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرو، حمد، تسبیح، استغفار، کلمہ شریف، کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، ثم صلی علیہ، پھر میری ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھو، اس کے بعد ثم ادعو، پھر دعا مانگو، استجیبا، تو جو بھی دعا مانگو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ یہ سارا مفہوم اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اس حدیث پاک جو آپ کو سنانے لگا ہوں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے 2 بہترین وقت ارشاد فرمائے ہیں۔ عن ابی امامہ قال قیل یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور سب سے زیادہ جلدی مقبول ہونے والی اور اللہ کی بارگاہ میں پسند کی جانے والی دعا کون سی ہے؟ قال جوف اللیل الآخر و دبر الصلاۃ المکتوبات، صلوات المکتوبات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقام ارشاد فرمائے، ایک رات کے پچھلے پہر میں مانگی ہوئی دعا پر اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، جو تہجد کا وقت ہے، اس وقت جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ سب سوئے ہوئے ہیں اور وہ جاگتا ہے
وضو کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کر کے پھر جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یقیناً رحمت خداوندی اس کی دعا کا استقبال فرماتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا مقام فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، کہ فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند اور مقبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ دونوں اوقات جو ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز ایک تو رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر دعا مانگنا، اور دوسرا ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔